بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت اہم پریس کانفرنس وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں کہ انہوں نے سیکیورٹی لیکس کو ریاست کی عزت کا معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کوتاہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بھی بنائی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کون ملنے آتا ہے کون نہیں آتا، یہ بڑا رسکی معاملہ ہے۔ سوچیں گے کہ ایسا جو بھی آئے گا سوچے گا کہ ایسی کوئی بات کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ 100 باتیں ہوتی ہیں۔ تو وزیر اعظم نے ایک طرح سے جو ہائی لیول سیکیورٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی یا کسی بھی ادارے کی، اس کے اوپر خود سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن سوالات انہوں نے اٹھا دیے۔ کیا کہا آج کی ان کی جو ایک پریس کانفرنس تھی، جس کے اور بھی بہت سے معنی نکلتے ہیں، پہلے وہ سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا، پھر اس کے بعد آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں۔ جی، اس طرح کے سیکیورٹی لیبس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے، بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ میں نوٹس لے رہا ہوں، انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی۔ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، آئینی طور پہ آئے ہیں۔ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے، قانونی آئینی طریقہ ہے۔ جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے۔ اب وہ آتے ہیں تو سوابس میں تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم مشینری ہے شوگر مل کی آدھی، وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی۔ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو، اربوں روپے خرچ کر لی ہوں مجھے، تو باقی مشینیں رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے۔ اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے۔ ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا، فیور ہے نہ کوئی فیورٹزم ہے، بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قانونی طور پر میں کر سکتا تھا، نہ ہم ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے، کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود بتا دوں گا۔ یہ ساری باتیں تھی جو کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے کہیں، ان کے سوالات بھی ہیں، تحقیقات بھی ہیں، اور ریاست کی عزت کا معاملہ انہوں نے قرار دیا۔ یہ حکومت بالکل اس طرح سے درست بھی ہے کہ جس ملک کے اندر اگر وزیر اعظم کا فون یا ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اندر لیپس آ جائے تو وہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں، اور یہ سوالات بہت بنیادی نوعیت کے ہیں جن کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہے۔ کیا یہ تحقیقات جو ہیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گی؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ حاصل ہوگا؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، وہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے، اور اس کی بھی کوئی خاص وجوہات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، لیکن ہماری اطلاع ہے کہ شاید راولپنڈی میں کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر اس سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایک اجلاس بعد میں کیا جائے گا، کیونکہ جو مبینہ ہیکر ہے اس نے یہ جمعے کو کچھ اور لیکس جو ہیں وہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر کچھ اور لیکس بھی آ رہی ہیں جس میں کہ اور جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ گفتگو بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے اس کے جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے۔ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آج جو وزیر اعظم پاکستان کی باڈی لینگویج تھی وہ کافی پہلی بار لگا ہے کہ کچھ پورے اعتماد ہے، یعنی وہ یوں کہا جائے کہ خود کو وزیر اعظم سمجھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس اعتماد کے پیچھے کیا ہے، اس اعتماد کے پیچھے کیا وہ یقین دہانی ہے جو آئی ایم ایف نے کروا دی ہے، اور وہ یقین دہانی 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو شرائط ہیں ان کو نرم کر دیا گیا ہے، $10 کروڑ کی جو قسط ہے اس میں اضافہ کر کے باقی قسطوں کو فرنٹ لوڈ کرنا اس کے شرط کے اندر شامل ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر موجودہ ٹیکس اور بجلی کے ٹیرف میں جو فیول کی لاگت ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کو 3 ماہ کے لیے منجمد کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور کاٹن، گندم اور چاول کی جو درآمدات ہیں ان کی گنجائش میں پیدا کرنے کے لیے بھی کرنٹ اکاؤنٹ اور مالیاتی جو خسارہ ہے اس کے اہداف کو نرم کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے اگر دیکھا جائے اس حکومت کی، اور اس میں اگر کریڈٹ دینا چاہیے تو اس میں پرائم منسٹر کو بھی اور ان کی ٹیم کو، اور خاص کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی کریڈٹ اس کے اندر بنتا ہے۔ بہرحال اب آگے جا کے کیا ہوگا، کیونکہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اگر وہی رہی، عدم استحکام رہا، تو کس طرف معاملات جائیں گے اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بات کریں، کیونکہ خان صاحب کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ کیا آج کی جو پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج ہے یا ان کا جو پریس کانفرنس
انہوں نے کی ہے یہ اس اعتماد کے ساتھ کی ہے جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ مقررہ وقت کے اوپر انتخابات ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے کل کہا کہ آخری واردات اب ہوگی، جو بھی ہوگی وہ اپنی آخری واردات میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر بات کریں گے سارے موضوعات پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ترجمان ہیں میاں نواز شریف کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق جمشید اقبال چیمہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ تو سب سے پہلے چیمہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص کر کے جو سیکیورٹی لیبس کا معاملہ ہے، خود وزیر اعظم نے سوالات اٹھا دیے کہ کچھ بھی محفوظ نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا بات ہونی چاہیے اس کے آگے؟ دیکھیں، اس میں اس وقت تو سچی بات ہے کوئی بھی ادارہ پرفارم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم عدالت سے لیتے ہیں، پارلیمنٹ سے لیں، سیکورٹی سے لیں، کسی بھی جگہ پہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بری خبروں کا لگتا ہے موسم ہے۔ اور آج آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی، تھوڑی پہلی بار اچھی خبر ملی کہ 5 مہینے بعد وزیر اعظم جو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا۔ بڑی مہربانی ہے ان کی، انہوں نے 5 مہینے بعد اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے زبیر صاحب اس سے اتفاق نہ کریں۔ قاہرہ صاحب میں سمجھتا ہوں ان 5 مہینوں میں پہلی اچھی خبر سنی ہے میں بڑا خوش ہوں۔ آئی ایم obliged کہ آپ نے اچھی خبر سنائی۔ 5 مہینے کو اچھی خبر ہے۔ 32% آپ کی کرنسی ڈی ویلیوشن ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے آپ کے یو کین سے کہ یہ 16% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چلی گئی ہے۔ سر اچھی خبر ڈار صاحب کی آمد بھی اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر ڈار صاحب کے ساتھ لنک کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے اور گورنمنٹ والے، کہ ڈار صاحب کے آنے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ بڑی ہی امپارٹنٹ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو تاریخ کو درست ہونا چاہیے۔ یا دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں اس وقت تقریباً 22 رجیم آئی ہیں۔ 22 رجیم میں جو 3 رجیم جن کی 3% یا 3% سے کم جی ڈی پی گروتھ ہے، وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی، ایک زرداری صاحب کی تھی، اور ایک اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی تھی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ کی ایکسپورٹ نہیں کم ہوئی، سوائے اس کے جو رجیم تھی شہباز شریف، اپنا لاسٹ رجیم تھی 2013 سے 18 تک، جب ایک ٹرائیکا کہہ لیں، شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار، جب ٹرائیکا پورے فل سوئنگ پہ تھی، تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جس دن اسحاق ڈار صاحب نے ریزیوم کیا تھا آفس، اس دن پاکستان میں کی جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی تھی تقریباً 14% تھی، لٹل بلو 14%، اور جس دن گئے تھے موصوف اس دن آلموسٹ 8% کے لگ بھگ تھی۔ سو اسحاق ڈار صاحب کا ماضی بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ تاریک ہے، تابناک نہیں ہے، درخشاں نہیں ہے، روشن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کنگ کانگ کو واپس لانا، جس نے پہلے ایز اے اکنامک ہٹ مین کے طور پر رہے ہیں، اچھا سر، اب آپ نے اکنامک ہٹ مین کے طور پر ان کی پرفارمنس ہے، تو ان کا لانا اگر اچھی خبر ہے تو پھر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اچھی خبر ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ذرا جسے کہتے ہیں غلطیاں کرنا یا کوئی ایسی بات جس کا مذاق بنے، شاید وہ کم کی ہوں، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان میں کانفیڈنس ہے، منجی کے نیچے ڈانگ وہ کیا نام ہے دینا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کوئی اس طرح منجی کے نیچے جھاڑو پھیرنا، اس طرح کی بات نہ کی انہوں نے۔ اچھا چیمہ صاحب میرا خیال ہے آپ کا بڑا کمپریہنسو جواب اس کے اوپر آ گیا۔ زبیر صاحب، کیا کوئی ایسا جادو کا چراغ ڈار صاحب کے پاس ہے؟ مارکیٹ نے ان کو ویلکم کیا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا اس کے اندر کوئی یہ سسٹینیبلٹی بھی ہوگی یا نہیں؟ کیا واقعی ڈار صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل پرسپشن آپ کی جماعت کے بچانے کے لیے وہ آئے ہیں، بچا پائیں گے کہ نہیں بچا پائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جو بھی فائنینشیل مارکیٹس کو سمجھتا ہے اس کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ بہت سے اقدامات مل کے مارکیٹس کو امپروو کرتے ہیں، چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہو، بانڈ مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، بہت سے اقدامات ہوتے ہیں، کوئی ایک اقدام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک کوئی سمجھا جائے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم ہے اور وہ مارکیٹ ان کو کتنا پازیٹیولی دیکھ رہی ہے، بیکاز اس سے نروز جو ہوتے ہیں وہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، انسرٹنٹی کم ہوتی ہے، کم ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی اقدامات اناؤنس کریں اور دھڑ 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 سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ سو اسحاق ڈار صاحب کا اناؤنسمنٹ ہونا اور اس دن سے مارکیٹس امپروو ہونا، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے، چاہے وہ بانڈ مارکیٹ ہے، پاکستانی بانڈز کی مارکیٹ ہے یا کرنسی مارکیٹ ہے، اس میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی امپروومنٹ نہیں، سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئی ہے۔ سو ابھی تو یہ کہا جا سکتا ہے، مگر زبیر صاحب، معذرت کے ساتھ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی مارکیٹ نے رسپونڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ڈالر کہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ وہ ایک سیکنڈ، وہ بات سنیں، وہ ایک دن ہوا تھا، اور اس کو میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ پری میچور ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ ایک دن
اس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی. آپ کو پتا ہے 9 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. وہ جو لیڈ اپ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس جس ماحول میں ہوا, رات کے 12 بجے کیا ہوا, سو ایک 11th کو انہوں نے ٹیک اوور کیا, اوتھ لیا, تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹس کو ایک سکون آیا کہ ایک حکومت آ گئی ہے اور اب وہ اس لیول پر انسرٹنٹی ختم ہو گئی. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب صرف ڈالر کو اس لیے کنٹرول کرتے تھے کہ وہ مارکیٹ میں انٹرونشن کرتے تھے اور پیسے پھینکتے تھے, اس کے علاوہ بہت سے اٹس سمپل, میں سمجھانے کے لیے آسمان کہ جس طرح اگر چینی کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا چاول کی یا آٹے کی, تو حکومتوں کو کام کرنا پڑتا ہے نا, اس کو وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ لوگ چھپا کے رکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے شارٹیجز ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ڈالر کو, روپے کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے, وہ کوئی ڈفرنٹ تو نہیں ہے. اگر وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان میں تو حکومت کا کام ہے کنٹرول. اگر ٹریجری ہیڈز بینکس کے جو دبا کے منافع بنا رہے ہیں, جنہوں نے 3 مہینے میں 28 بلین روپے ان کی بکس کے حساب سے اپریل سے جون تک پیسہ بنایا ہے, تو پوری قوم نے تو اتنا تباہی ہوئی. سر اس کا ذمہ کس کے سر آپ ڈالتے ہیں؟ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو آپ کس کے ذمہ ڈالیں گے کہ جو بینکوں نے یہ ہورڈنگ کی ہے یا اپنا وہ بنایا ہے اور پیسہ بنایا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور دوسری بات میں چیمہ صاحب کو یاد دلا دوں, چیمہ صاحب نے پتہ نہیں کون سی ہسٹری پڑھی ہے کہ جی 2013 کے بعد 3% سے کم گروتھ تھی. کنسسٹنٹلی ہر سال 2013 سے لے کے 2018 تک گروتھ بڑھتی رہی, اور جو ریوائزڈ بیس جو انہوں نے نکالا تھا اس کے حساب سے لاسٹ ایئر 6.1 پر ہم کلوز کر کے گئے تھے. تو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے کہا قصوروار کون تھا, تو میرا خیال ہے مجھے یہاں چپ ہی رہنے دیں. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ قربانی کا بکرا آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو بنایا ہے, تو کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں, قربانی کا بکرا کی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ایک ٹیم ہوتی ہے, کرکٹ ٹیم کی انالوجی اگر دے لیں تو کرکٹ ٹیم میں چینج کرنا پڑتا ہے نا پلیئرز کو. یہ تو نہیں ہوتا کہ وقتی مناظرت سے. اور دوسری بات یہ, آسما آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, چیمہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی نمبر 1 چوائس ایز فائنانس منسٹر واز آلویز اسحاق ڈار. اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ہی واز ناٹ اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم. اگر اپریل میں وہ اویلیبل ہوتے تو ہی وڈ ہیو بین فائنانس منسٹر. اس میں تو کسی کو نہ پی ایم ایل این میں یہ کسی نے کوشچن اٹھایا ہے کہ جی اگر چیمہ صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن ڈیل کے بعد میں ایک فکرہ بول رہا ہوں. ایک فکرہ بول رہا ہوں. جی ایک فکرہ یہ ہے کہ میں نے اپنا زبیر صاحب نے تھوڑا مس پرسیو کیا ہے. 1997 سے 99 تک لوئسٹ گروتھ تھی, اور جو جی ڈی پہلے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے وہ 2013 سے 18. یہ 2 علیحدہ رجیم ہے, ایک نہیں ہے. میں 13 اور 18 کی چیمہ صاحب ہمیں 2013 سے 18 سے یہ 22 اور 22 سے آگے پتہ نہیں کب تک پاکستان کے عوام کو صرف ایک ہی بات پتا ہے کہ وہ مہنگائی ہی میں رہے, وہ مہنگائی میں ہی رہے, ان کی جانوں کو سکون نہیں ہے. جواب دے دوں ابھی سر, آپ دے دیں پھر میں قاہرہ صاحب کے پاس آؤں. جی 97 سے 99 تک جتنی گروتھ تھی اس سے فار مور کم گروتھ جو تھی وہ 2020 میں تھی, جب پاکستان میں 1951 کے بعد فرسٹ ٹائم مائنس میں گروتھ ہوئی تھی. سو چیمہ صاحب میرا خیال ہے اس کو بگاڑے. اچھا, میں نے فگرز پہ نہیں جانا چیمہ صاحب, میں دیکھیے جو چیز اعداد و شمار میرے پاس اس وقت ہے نہیں. جی اچھا چلے, اوکے, میں اس پہ آتی ہوں. چیمہ صاحب, قاہرہ صاحب, اب یہ قومی سلامتی کا اجلاس ہونا تھا, کل ملتوی ہوا, اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑا بائی دی وے, کہ مطلب آپ نے ایک اجلاس بلایا تھا یہ لیکس کے اوپر, پھر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لیکس جو ہیں انہوں نے کوئی اس سے محفوظ ہی نہیں ہے کوئی چیز, اور کا آغاز اسی سوال اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں ڈبیٹ چلی گئی, اور وہی ایک منترا ہے جو ہم روٹین میں لیے بیٹھے ہیں, اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم دوسری حکومتوں پہ وہاں پہ الزامات کی بارش لگائے جا رہے ہیں. پاکستان میں قرضے بڑھے, ہر دور میں بڑھے, کوئی دور اس سے مبرہ نہیں ہے. پاکستان کے قرضے لے کے اس کو یوٹیلائز کیسے کیا گیا اس کا ایک الگ ایشو ہے, لیکن ہر دور میں قرضے بڑھے. اور پاکستان کے بینکوں نے, کیونکہ وہ سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کا پیسہ, جب گورنمنٹ بارور ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی بورنگ بہت زیادہ ہوئی, بلا شبہ اس میں سمپل رائے ہے. وہ لوگوں کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں, گورنمنٹ سے زیادہ ان کو انٹرسٹ ملتا ہے, اس لیے وہ بہت بڑا ان کا چنک ان کو مل رہا ہے. اور یہ کوئی 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا نہیں, پچھلے کئی سالوں سے یہ انڈسٹری بہت فلرش کر رہی ہے, اس لیے بہت سارے بینک مارکیٹ میں آئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت تانا زنی ہی کافی نہیں ہوتی,
کچھ جو سوال ہے اس کو سنجیدگی سے لے لینا چاہیے. باقی ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں تو اچھالتے ہی رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بہت سیریس ایشو ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں ان کے ٹیلی فون ہو یا ان کے دفتر کے اندر ہونے والی گفتگو ہو, اس کو ریکارڈ کیا جائے اور ریکارڈ کر کے بیچ دیا جائے یا مارکیٹ میں سیل کر دیا جائے, اس کو اب میڈیا میں چلا دیا جائے اور اس کے اوپر ڈونگرے برسائے جائے خوشی کے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو لیک ہوا وہ کوئی ایسنس والی بات نہیں ہے, لیکن یہ الارمنگ بہرحال بہت ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں آپ کے معاشی, آپ کے سیاسی, آپ کے سفارتی, آپ کے سیکیورٹی کے اور ہر ایشو کے اوپر اور بہت بڑی کنٹروورسیز ہوتی ہیں, بہت مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ان ڈیبیٹس کے اندر لوگ بڑی اپنی تلخ خرابی دیتے ہیں. کئی دفعہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ڈیبیٹس آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اب یہ کسی نے کیا ہے, یہ سیون تو ہو نہیں گیا, کوئی انسٹرومنٹ ہے وہاں لگایا گیا ہے, کسی بندے نے لگایا ہے, وہ کسی ایجنسی کا تھا, وہ کسی باہر کے ملک کا تھا, وہ کسی لوکل کا تھا, کیا تھا اور کس کس جگہ پہ لگا ہوا ہے, کون کون سا ہاؤس بگڈ ہے, وی ڈونٹ سے, ہمیں پتہ نہیں ابھی تک. اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو وزیر اعظم کو گھر چلے جانا چاہیے, گورنمنٹ رخصت ہو جاتی ہے, جو کہ مطلب صحیح بات بھی ہے, بات درست ہے. دیکھیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری, تو وزیر اعظم نے اپنی ذمہ داری سے مفر تو نہیں کیا, لیکن یہ بہرحال بہت بڑا ایک سوال آ گیا ہے. اب اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اس سے پہلے جو ایکسپرٹس ہیں کمیٹی کے اندر, جو کیبنٹ کے ممبر آئیں گے یا جو نان کیبنٹ ممبرز آئیں گے, مجھے ابھی پتہ نہیں ہے فارمیشن کیا ہے, تو وہ بھی کچھ ٹائم لیں گے. یقیناً بہت سارا ڈیٹا مائن ہوگا, بہت ساری چیزیں ریسرچ ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آلریڈی اس کام پہ لگی ہوں گی. وزیر اعظم صاحب کے واپس آنے سے پہلے دا مومنٹ وہ کہتے ہیں کہ کافی چیزوں پہ پہنچ چکے ہیں, شاید ان کے پاس یہ کھرے تک پہنچ چکے ہیں, مطلب یہ شاید ان کے پاس یہ خبر شاید ان کے پاس یہ خبر آن ایئر ہونے سے پہلے ہو گئی ہوگی اور وہ میدان میں ہوں گے. لیکن بہرحال ہمارے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب نے اس کو ڈیفر کیا ہے میٹنگ کو, وہ بھی شاید اسی لیے ہو کہ پہلے کوئی بیسک اس کا ریسرچ ہو جائے, اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے, اور پھر اس کو کمیٹی میں لا کے اس کے اوپر بلانا بھی چاہیے تھا. تو پہلے اس ہوم ورک کے بعد بلانا چاہیے تھا. دیٹ واز میں چیمہ صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, بریک کے بعد میں پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک آڈیو کا ذکر کیا ہے اور ابھی یہ آڈیو لیک نہیں ہوئی, تو ان کے پاس کیسے پہنچی وہ انفارمیشن, اس کے اوپر میں آپ کا بھی انپٹ لینا چاہتی ہوں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے چیمہ صاحب میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ خان صاحب نے کل ایک آڈیو کا ذکر کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں ان کو نااہل کر دیا جائے گا, کوئی گفتگو ہے جو ان تک پہنچی ہے, انہوں نے کہا یہ لیک ہونے والی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ آڈیو اب لیک ہونے والی ہے. دیکھیں بعض اوقات آپ کے دوست یا آپ کے اپوننٹ بڑے آپ کے لیے پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے مخالف کام کرتے ہیں بڑی جلدی پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. سچی بات ہے مسلم لیگ نون کافی حد تک ہمارے لیے یا پی ڈی ایم کافی حد تک پریڈکٹیبل ہے. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ میں گریپ وائن بھی ہوتی ہے, انفارمیشن آتی ہیں, آف دا ریکارڈ بھی آ جاتی ہیں, مختلف سورسز ہوتے ہیں. ابھی تک جتنی چیزیں آئی ہیں جسے کہتے ہیں بڑی چھوٹی ہیں اور آگے جا کے بڑی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بھی تو ویسے ہی ہے نا کہ فلاں کو نااہل کر دیں, فلاں کو نہ کریں, فلاں مطلب پلاٹ منگوا لیں, فلاں مطلب کافی خطرناک باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو حاشے ہیں وہ ٹی وی پہ آئیں, پریس کانفرنس میں آئیں, عدالت پہ پریشر ڈالنے کی صورت میں آئیں, کسی صحافی سے کالم لکھوانے یا لکھنے کے شکل میں آئیں. وشفل تھنکنگ تو سامنے آتی رہتی ہے. پھر جو وشفل تھنکنگ سامنے آتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان ویڈیوز میں نہیں, ان آڈیوز میں نہیں ہوگی, وہ یقیناً ہوگی. اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے یا اسے ایگزیکیوٹ کرنا, ایگزیکیوشن کا پروسیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آڈیو سے نکلنا تو ہے نہیں. تو چیمہ صاحب یہ جو وشفل تھنکنگ ہے یہ دوسری طرف کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ جو وشفل تھنکنگ ادھر ہے وہ ادھر بھی تو ہوگی نا, تو ادھر ایک سائڈ کی ٹیپیں آ رہی ہیں نا, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں یہ تو دیکھیں اس وقت تو پی ڈی ایم اور نیوٹرلز ملے جو لے ہیں نا ایک ہی چیز ہے, ایک ہی گھر ہے نا جی. اس وقت تو سچی بات ہے, یہ تو آپ کہہ لیں کہ دو تو نہیں ہے, تو یہ خود فیصلہ کریں نا کہ کس کی آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی, یہ تو خود فیصلہ کریں نا. یہ آپ کہہ لیں ہم تو پہلے آ گئے, ہم تو باہر ہیں نا, ہم تو اس وقت آؤٹ سائڈر ہیں. تو جو آپ کہہ لیں ایک پیج پہ ہیں یا مل کے چلا رہے ہیں وہ بتائیں نا جی کہ. اچھا میں پوچھتی ہوں زبیر صاحب, آپ ایک پیج پہ ہیں ابھی, آپ کا ایک ہی پیج ہے ابھی کہ یا آپ کا پیج مختلف ہے؟ خان صاحب کا تو ایک پیج تھا, آپ کا بھی ہے؟ خان صاحب کے پیج کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے, اور یہ وہ پیج ہے جو کہ آئین میں درج ہے. یہ وہ پیج نہیں ہے جس میں خان صاحب خود بیٹھ کے یہ کہیں کہ جب مجھے ووٹ پارلیمنٹ میں چاہیے ہوتا تھا تو میں ایجنسیز کو بلا کے ووٹ پورے کرتا تھا. یہ وہ والا پیج نہیں ہے. وہ پیج ہونا غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی ہے, اور ہر طرح سے قابل مذمت ہے. اگر وہ اس پر فخر کرنا کہ جی ہم ایک پیج پر تھے تو وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ہاں, ایک پیج کا مطلب یہ ہونا کہ ہر ادارہ اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کر رہا ہے اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. پارلیمنٹ ہے, اس کا اپنا کام ہے, فوجی ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, جو بھی الیکشن کمیشن ہے اپنے ادارے ہیں. یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ ان کو کیسے پتا تھا ایڈوانس پہ, اس میں میں چیمہ صاحب کو کہوں گا وہ خان صاحب کو ضرور خان صاحب ایز اے ہسٹری آف لیٹنٹ لائز, میں 35 پنکچر کی ایگزامپل دے دیتا ہوں اور کچھ نہیں. اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ خان صاحب روز پوری قوم کو اسلام کا لیکچر دیتے ہیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, ریاست مدینہ کیا تھا. مطلب پچھلے 5 مہینے میں تو انہوں نے حدیں پار کر دی ہیں ہمیں یہ بتانے میں کہ اسلام ہے کیا. اسلام میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کے بیسس پر آپ بات کو پوری قوم کو بتائیں اور اس پر پھر نعرے لگوائیں. اس پر یہ پھر اس کے اوپر یہ کہا کہ شرم کرو الیکشن کمشنر. مطلب ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, گریپ فائن ہے اگر نہیں ہے کیا ہے نہیں, ابھی وہ ٹیپ نہیں آئی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, آج بھی انہوں نے تردید کی ہے, مذمت کی ہے ان کے بیان کی. لیکن جب وہ بتا رہے ہیں جی آسما, جب وہ بتا رہے ہیں تو اسی جملے میں وہ گالیاں دے رہے ہیں الیکشن کمشنر کو ایز اف کہ دیر از دس ایویڈنس. تو اسلام میں تو بڑا کلیئر ہے کہ جی جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں یہ سچ. اچھا, اب یہ قائر صاحب, یہ جو توشہ خانہ کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے نااہل کرنے کی بات آ رہی ہے اور یہ لیک انہوں نے سنی ہے یا ان کے پاس اس کا کانٹینٹ ہے, انہوں نے کہا کہ وہ آئے گا. کیس بھی چل رہا ہے اور شاید اسی ہفتے اس کے اوپر کچھ اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے. آج وہ پیش بھی نہیں ہوئے توہین عدالت کے, توہین الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر. تو کیا آپ لگتا ہے کہ واقعی پری ایمپٹ ہو رہے معاملات ہو رہے ہیں؟ خان صاحب کے بارے میں تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے, ان کا ریکارڈ ہے پورا, ساری زندگی وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. وہ بہت زور سے غلط بیانی کر جاتے ہیں اور تسلسل اور تواتر سے کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کی فلسفی ہے کہ ہیمر کرتے رہو, اس کی وضاحت آ جائے پھر بھی ہیمر کرتے رہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں کنسالیڈیٹ ہو جائے. تو یہ ایک خاص کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے, یو نو اٹ, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ان کے پاس یہ خبر کیسے ہے, یہ خبر پرسوں جب یہ خبر چلی تو یہ کون سے چینل پہ چلی؟ آپ کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ چینل کا نام لینا, یا آپ کے چینل پہ بیٹھ کے مت لیں پلیز, میں بھی نہیں لیتا. اچھا, لیکن ایک چینل جو جس چینل سے چینلز تو خبریں دیتے ہیں نا, خبر تو میں ایک اور اینگل میں, وہ میرے بھی دوست ہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. لیکن اب کیونکہ آپ صافی بھی جو ہے آپ میں بہت سارے واضح ہو گئے نا, دھڑے بن گئے, کوئی اس طرف کا ہے کوئی اس طرف کا ہے. وہ جو نیوٹرلٹی والا عمل ہے وہ آپ نے بھی چھوڑ دیا. نہیں, نیوٹرلٹی جن کے اوپر ہوتی ہے ان کو پھر ان کے اوپر پھر کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں اور ان کو پھر دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. این بلاک نہیں کنڈیم کر رہا, میں کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں آپ جانتی ہیں. مطلب کئی لوگ ہیں نا, میں آپ کا اسپوکس مین ہو گیا ہوں تو آپ کے مخالف کا اسپوکس مین کوئی اور ہے, ایسے لوگ, لیکن ایسا اچھے نیوٹرل جرنلسٹ بھی ابھی تک ہیں. آپ میں بہت ہے, میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا, میں نے کچھ چینلز کا ذکر کیا, کچھ, اور جس چینل سے یہ خبر ریلیز ہوئی ہے اس چینل کا بھی کچھ خاص جگہ پہ تعلق ہے کہ کسی خاص جماعت سے بہت انس ہے. سو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں نا کہ یار یہ جو ایک خبر آئی ہے, اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں چیز کی خبر بھی ہے. ٹھیک, تو جو یہ خبر آپ نے دی ہے آپ کے پاس باقی چیزیں بھی ہیں. تو قائر صاحب حکومت کس کی ہے؟ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, اس پہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن پہلے ذرا جو آپ کا سوال تھا میں اس کو ذرا چھیڑ لوں. عرض یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں, میں باہر ہوں, مارکیٹ میں پیسے ہیں, خرید سکتا ہوں. میں نے مارکیٹ میں خرید لی یا پیدا کر لی یا میں نے جس طرح بھی ہوگی, اب میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے. میں نے اپنی کچھ چیزیں لیک کر دی ہیں اور کچھ کے بارے میں نے اندیا دے دیا ہے کہ یہ فلاں کام ہونے والا ہے,
یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے کچھ وزراء اس وقت کے وہ بتاتے تھے کہ پرسوں فلاں بندہ پکڑا جائے گا اور وہ پکڑا جاتا تھا، اگلے دن فلاں یہ ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے قیافہ. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے حقائق جب سامنے رکھ کے کوئی بندہ بھی ذی شعور دیکھے گا تو اس کا قیافہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ساری باتیں آپس میں درست ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. ہاں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، لیکن عمومی طور پہ جو آپ اندازے لگا اس طرح بہت سارے کیسز کے اندر عدالتوں میں بھی جب کیسز ہوتے ہیں تو بندہ جب قیافہ لگاتا ہے کہ یہ اور پھر اس کو پری ایمپٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن نہیں اس میں تو خان صاحب نے کانٹینٹ بتایا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے بالکل ہے اسپیسیفک ہے. تو سر گورنمنٹ آپ کی آپ تحقیقات تو آپ میں نے کہا اس پہ تحقیقات تو شروع ہے نا، اب اس پہ بار بار کہنا کوئی فائدہ نہیں تھا. تحقیقات اس پہ شروع ہے اور ہوں گی پراپر ہوں گی. اب جہاں سے یہ خبر لیک ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس طرح باقی اداروں کا کیا ہوگا؟ بالکل یہ ایک سوال ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کا یہ عالم ہے تو باقی جگہوں کا کیا؟ اور اگر ان کی سامنے آ گئی الیکشن کمشنر کی، الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمشنر کو گالیاں تو پچھلے سال 1.5 سال سے پڑ رہی ہیں، اس وقت سے پڑ رہی ہیں جب سے انہوں نے توشہ خانہ کے کیس میں فردر ایکسٹینشن دینے کی، فردر تاریخیں دینے کا عمل بند کیا تھا اور کہا تھا میں فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں. اس کے بعد سے ان کو گالیاں میں ایک اس پہ میں نے چیمہ صاحب کا جواب لینا ہے، لیکن بریک کے بعد چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیمہ صاحب توشہ خانہ کی بات ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ خان صاحب نے اسی کے حوالے سے اس مبینہ آڈیو لیک کی بات کی ہے جو ابھی تک نہیں آئی ہے. تو توشہ خانہ کے جو بھی کانٹینٹس کی بات ہو رہی ہے تو کیا واقعی تلوار تو لٹک رہی ہے خان صاحب کے اوپر، جیسے بھی قاہرہ صاحب نے بھی فرمایا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے سر؟ یہ پہلے سے پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی ایسے کیس میں جس کا آپ کہہ لیں کہ 109 میں سے پاکستان کی تاریخ میں ایک بار ہوا، اور سپریم کورٹ جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے غلط کیا. نسیم حسن شاہ صاحب کی میں خود سنی ہے ویڈیو. پھر اسی طرح اس ملک میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، نواز شریف صاحب نے کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ عدالتیں آزاد نہیں، تو بالکل ہی آزاد نہیں ہے اور باقاعدہ ایک بڈی بنا ہوا ہے یا ایک پارٹی ہے. میں نے خود بھگتا ہوا ہے، میں نے الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کو بھگتا ہوا ہے، اور وجہ جو تھی وجہ آپ کہہ لیں کہ بڑی خطرناک ہے. وجہ میرے تو پاس ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو مطلب اب مجھے الیکشن کمیشن کی بات کرے تو میں تو اسے ایماندار نہیں سمجھتا، میں تو اسے مطلب آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل نہیں سمجھتا. سر الیکشن کمیشن نے اپنا ابھی اس حلقوں میں آپ لوگ جیتے ہیں، الیکشن کمیشن اس سے پہلے خود وزیر اعظم آپ کے جو تھے اور سابقہ وزیر اعظم انہوں نے ان کو لگایا تھا، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو، پھر اچانک یہ کیسے کایا پلٹ ہو گئی؟ دیکھیں میں یہاں پہ نا آپ کو بھی کسی نے لگایا، آپ کو غلط بات کر دیں گے تو لوگ کہیں جی آپ نے غلط، اس لیے لگانے والے پہ یہ یہاں بلیم ٹو دا وکٹم جو ہے پاکستان میں کافی زیادہ چلتا ہے. لگانا جو ہے وہ دیکھیں راہیل سے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایوب خان کو کس نے لگایا تھا یا خان کو کس نے لگایا تھا، اپنا ضیاء الحق کو کس نے لگایا تھا. لگانا جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہہ لیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ کیا ہے، اس کا کنڈکٹ کیا ہے. کنڈکٹ میں بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے کسی بھی طرح توشہ خانہ کے اوپر تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے الیکشن کمیشن سے علاوہ بھی جو اخباروں میں بھی باقی جگہوں پہ بھی خبریں چھپی ہیں اس میں تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے پڑی ہوئی جس پہ خان صاحب کے اثاثوں کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. پاکستان کی باؤنڈری میں، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے مطابق جو سزا جو کچھ بھی ہو ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں. ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں کو نہیں دی تھی ہمیں کیوں دی ہے. بالکل اچھی بات ہے قانون کی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ جج ہے اس وقت ٹھیک بات زبیر صاحب ٹھیک، یہ آپ کی چوائس ہے، بالکل یہ آپ کی چوائس ہے کیونکہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہے. اگر کہیں آپ کا ریکارڈ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں بتا دوں گا کیوں نہیں اتبار، وہ خود بھی بتا دیں گے کیوں نہیں. اچھا یہ پھر اس کے لیے ایک سیٹنگ رکھیں گے چیمہ صاحب آپ کے ساتھ. زبیر صاحب سر ٹائم ختم ہو جائے گا. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بندے کو ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک بات ہے. اچھا سر ٹائم ختم ہو جائے گا. زبیر صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت ٹائم کم ہے جی حکومت کیسے کرے گی سر اب یہ معاملات کو؟ سارے معاملات ہیں، سوالات بھی بہت سے. میں چیمہ صاحب کی بات پر بات کرنا چاہوں گا. 30 اکتوبر 2011 سے لے کے 8 اپریل 2022 تک سب کا کنڈکٹ زبردست تھا پاکستان میں خان صاحب کے مطابق. یہ گولڈن دور تھا پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، جب سب ادارے جو تھے ان کا کنڈکٹ مثالی تھا.
اور پاکستان کی تاریخ میں گولڈن حروف سے لکھا جائے گا. جو 2018 میں ہوا، جو 2017 میں فیصلے آئے، جو 2019 میں ہوا، 20 میں ہوا، 2015 میں، 14 میں دھرنے کے دوران ہوا، وہ سارا مثالی ہے. اور پاکستان کے تو اگر چیمہ صاحب کو صحیح جذبات ہیں تو وہ جذبات 9 اپریل 2022 کے بعد کیوں بھڑکے تھے؟ اس سے پہلے جب صحافیوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، ان کے اوپوننٹس کے ساتھ ان کو اندر بند کر کے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، فیسزم نافذ تھی، اس وقت جذبات. اچھا، میں ابھی اس پہ بالکل یہ سوالات ہم اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اب وے فارورڈ کیا ہے قاہرہ صاحب؟ اب ہوگا کیا؟ یہ تو کوئی بڑا گنجل سا ہو گیا الیکشن کمیشن کی حد تک تو گنجل تو خیر دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. یہ جو ایسے نہیں ہے، یہ جو سارا ہذیان ہے نا، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ فلسفی ہے، اور یہ طاقت کے ذریعے، بلیک میلنگ کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اپنے مخالفین کے اوپر کیسز بنا، جو آپ کر سکتے ہیں سارے ٹولز استعمال کر کے آپ اپنے اقتدار کی سیڑھی ہموار کرتے ہیں. یہ فاشزم کے اصول ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، الیکشن کمشنر کے اوپر خان صاحب کا اعتراض اس وقت شروع ہوا جس دن فارن فنڈنگ کے اندر ساری جماعتوں نے کہا، عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا کہ اس کا فیصلہ کرو، ساری جماعتوں نے بھی کہا جی 8 سال ہو گئے، اب کتنا عرصہ اور چلاؤ گے. اور انہوں نے ڈس کے الیکشن میں وہ جو اس کا رزلٹ تھا، حالانکہ وہ سپریم کورٹ نے جا کے الٹیمیٹلی ریپول کرایا، لیکن اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا، اس کے بعد وہ چیف الیکشن کمشنر جو ایک دن پہلے انتہائی اچھا تھا، پھر وہ غدار بھی ہو گیا، پھر وہ خراب بھی ہو گیا. اور خان صاحب پہلے اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے، اس سے پہلے کا کوئی بیان خان صاحب کا اس کے خلاف آیا ہو میں ذمہ دار ہوں گا. چلے ان کی مرضی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو. آگے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، اس لیے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے تحت چلنا ہے، اور دوسری طرف دھوس دھاندلی اور جھوٹ اور یو ٹرنز کے تحت چلنا ہے. اگر آپ مجھ سے بھی غلطیاں، ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو فرشتے ہیں، ہمیں بھی اپنے کنڈکٹس کو درست کرنے